بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 40 ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 یعنی آیت نمبر 74 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد بھی تمہارے قلوب سخت ہو گئے، کالحجارۃ جیسے کہ وہ پتھر تھے، او اشد قسوہ بلکہ سختی میں ان سے بھی بڑھے ہوئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں تو کئی ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کوئی ان میں ایسا بھی ہے کہ پھٹ پڑتا ہے اور نکلتا ہے اس میں سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کوئی ان میں سے ایسا بھی ہے کہ گر پڑتا ہے اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر۔ اللہ تعالیٰ موجودہ یا گزشتہ بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں، یعنی جو اب یہودی ہیں انہیں بھی فرما رہا ہے اللہ، اور جو اس آقا علیہ السلام کے زمانہ کے یہودی تھے انہیں بھی، اور جو اس آقا علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تھے انہیں بھی فرما رہا ہے کہ ان واقعات اور عجائبات، یعنی جو عجیب عجیب چیزیں ہیں، قدرت کے عجوبے دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے، اور گناہ کرتے کرتے ان میں پتھروں کی سی سختی آ گئی کہ جن میں نہ آگ اثر کر رہی ہے اور نہ کیل وغیرہ اثر کر رہے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ اسی طرح تمہارے دلوں میں نہ تو خوف الہی نرمی پیدا کرتا ہے، اور نہ انبیاء کی نصیحت اور وعظ اور تقریر اور تبلیغ اثر کرتی ہے، بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ ان سے تو کچھ فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بخارات وغیرہ کا وہ اثر قبول کرتے ہیں، بعض سے تو پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں جن سے ایک مخلوق فیض پاتی ہے، اور بعض سے پانی نیچے رس کر اور جھڑ کر اور جھر کر نکلتا ہے جس سے چشمے اور تالاب بن جاتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ بعض تو پہاڑوں سے جب پانی نکلتا ہے نیچے تو آبشار ہو جاتے ہیں جن سے پانی نیچے بہتا ہے، اور ان سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض پتھر کی چوٹی سے زمین پر گر جاتے ہیں، گویا کہ ہیبت الہی سے کانپ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، مگر تمہارے دلوں کی سختی کا یہ حال ہے کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ پر، آپ کے وعظ پر، آپ کے خطاب پر، آپ کی سپیچ پر کہا اڑاتے ہو۔ اس میں نبی علیہ السلام کے فیض کا قصور نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا فطور ہے۔ سبحان اللہ، پتھروں کے بیان میں کیسی نفیس اور خوبصورت ترتیب ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ فیض دینے والے پتھروں کا ذکر ہوا، پھر اس سے کم کا، پھر اس پتھر کا جو با فیض تو نہیں ہوتا مگر خود ہیبت سے، اللہ کے ڈر سے کانپتا رہتا ہے۔ منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہیں نرمی قلب کے 4 اسباب میسر تھے، دل کے نرم ہونے کے 4 اسباب میسر تھے، تو تم نے مصیبتیں بہت جھیلیں، سخت توبہ و عبادات بھی کیں، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور ان کی نگاہ کرم کے موقع پر موجود تھے، پھر بھی تمہارے دل سخت رہے، نرم نہ ہوئے۔ اب اگر تمہیں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیض نہ ملے تو اس میں تمہارے دلوں کا قصور ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو فیض ہے اس کی صحبت میں اور صحبت کے فیض میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ خلاصہ تفسیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پتھروں کا ذکر فرمایا، اور پتھروں کی قسموں کا بھی، یہ جو اقسام ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ کے خوف سے پتھروں سے پانی بہتا ہے تو نہریں بن جاتی ہیں، چشمے بنتے ہیں، اور جو گر جاتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی انسان کو اللہ کے ڈر پر اور ذکر پر روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھیں یا وجد آفرین انداز میں دیکھیں تو ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کیفیات تو پتھروں میں بھی آ جاتی ہیں، اور اگر حضرت انسان میں یہ کیفیات آ جائیں تو پھر بہت اور عظمت کی دلیل ہے۔ ہاں، مگر
آج کل کچھ روحانی اور طریقت کے نام پر ایسے سلسلے بن گئے ہیں جو جان بوجھ کر مساجد میں ڈانس کرتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ شریعت اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کیونکہ یہ مسجد کے تقدس کے خلاف جاتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جیسے پتھروں کے ان آنسوؤں سے زمانہ فیض پاتا ہے کہ یہ پانی پی کر دنیا گزارا کرتی ہے، ایسے ہی اللہ والوں کے جو اللہ کی محبت میں گرے ہوئے آنسو ہیں اور دعاؤں میں، مناجات میں، آہوزاریوں میں نکلنے والے آنسو ہیں، ان کے وجدانی حالات سے زمانہ فیض پاتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پاتا رہے گا۔ جس جنگل میں بھی اللہ والا اللہ اللہ کرتا ہے، وہ جنگل تا قیامت فیض کا چشمہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی آج اللہ کے ولیوں کے مزارات اور دربار بنے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ پہلے جنگل ہی تو تھے جنہیں اللہ والوں نے آباد کیا، اور آج وہاں بستیاں بس رہی ہیں، وہاں قرآن پڑھے جاتے ہیں، وہاں مخلوق سیر ہو کر اپنے پیٹ کو بھرتی ہے، وہاں مخلوق پلتی ہے۔ تو یہ فیض کا چشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ، ایک انسان اپنی زندگی کے اندر جنگل میں اللہ کا ذکر زندہ کرتا ہے تو رب کائنات اس کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذکر اللہ ہی کی ساری برکتیں ہیں، مگر بہت سارے ناہنجار ایسے ہیں، عقل کی آنکھیں نہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ وہ انہیں شرک جانتے ہیں، ان کے مزارات پر جانا بھی شرک جانتے ہیں، ان کے مزارات پر جا کر دعا کرنا بھی شرک سمجھتے ہیں، حالانکہ رب کائنات نے اللہ کے انبیاء اور نبیوں کے ماننے والے جو اولیاء ہیں ان کے مزارات پر حاضری کے لیے شب معراج بھی باقاعدہ اہتمام فرمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی اپنے محبوب کو جس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں۔ اس کا تفصیلی بیان تو انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، مگر ایک نقطہ یہاں بیان کرتا چلوں کہ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، مگر رب قرآن میں سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اس میں فرما رہا ہے ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھ دی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رب العالمین مسجد کے تو اندر برکت ہوتی ہے، مگر مسجد اقصیٰ کے اندر یہ ایسا خاص کیا ہے کہ اس کے اندر بھی برکتیں ہیں اور باہر اسپیشلی برکتوں کا آپ نے ذکر فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آقا علیہ السلام نے جو دیا، فرمایا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام کے اور ان کے ماننے والے صحابہ اور اولیاء کے مزارات ہیں، اس لیے وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے مزارات اور ان کے دربار اور ان کے جو قبور ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، وہاں برکات نازل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی وہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لہٰذا کبھی کبھی اللہ کے ولیوں کے مزارات پر دعا کے لیے جانا چاہیے، انہیں اِیصال ثواب کریں، ان کا صدقہ اللہ سے مانگیں تو اللہ اپنے ولیوں کے صدقے جن کے دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہیں ان کے صدقے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ہاں، قبر کا طواف کرنا منع ہے، اسی طرح قبر پر جا کر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہیں جیسے کہ چرس پینا، بھنگ پینا، وہاں پر عورتوں کے ساتھ باقاعدہ جانا اور پھر وہاں بیٹھ کر فیمیلز کو تنگ کرنا اور وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی یہ شیطانی حرکتیں ہیں ان کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور اسلام بھی مذمت کرتا ہے، ایسا کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں دوبارہ پتھروں کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو۔ فرمایا کہ جتنے بھی جنگل تا قیامت روشن رہتے ہیں، فیض کا چشمہ بن جاتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے، بلکہ درد والوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے وظیفے بن جاتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک مچھلی کے منہ سے نکلے ہوئے سانس جو ہیں وہ عنبر بن جاتے ہیں۔ آج ہم جو عنبر یوز کرتے ہیں وہ مچھلی کے سانس کے ذریعے، سانس کی برکت سے بنا ہوا ایک چیز ہے جو کہ باقاعدہ ایک خوشبو کے طور پر یوز ہوتی ہے۔ تو یوں کہہ لیں ایک مچھلی اگر سانس لے تو عنبر بنے، مگر اللہ والوں کے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ روحانی عنبر ہیں اور لوگوں کے مشکلات حل کرنے کا سبب ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی تھوڑی سی سائنسی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، 2-3 نکات ہیں ان پر توجہ کرتے ہیں۔ یہ کہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے قلب کا ذکر فرمایا، دلوں کی سختی کا ذکر فرمایا، تو اس پر تفصیلی بات ہو چکی۔ آئیے دیکھتے ہیں قلب کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ہے ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل۔ تو آئیے قلب کا پتہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ وہ مثل پتھر کیوں، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب کیا شے ہے؟ کیا یہ وہی جسم ہے جسے ہم دل کہتے ہیں یعنی ہارٹ، یا یہ HEART ہے، HURT نہیں ہے، تو جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں، یا یہ دماغ کا کوئی حصہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اس پر بہت اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صرف مفسرین ہی میں نہیں بلکہ پوری سائنس ابھی تک
مائنڈ اور برین کے فرق کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ یہ پوری سائنس یہ نہیں سمجھ سکی کہ دماغ کے اندر جو بھیجا ہے آیا وہی مائنڈ ہے یا وہ برین ہے، یا برین اسے کہتے ہیں اور مائنڈ اس کے اندر کوئی اور چیز ہے۔ تو سائنس ابھی تک یہ نتیجہ بھی نہیں نکال سکی۔ آج ہم سائنس کرتے ہیں، مگر بہت ساری چیزوں پر آ کر جو اللہ تعالیٰ کی خاص معاملات ہیں ان میں سائنس کبھی عمل دخل نہیں کر سکتی۔ جب سے جین کی دریافت ہوئی ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ ہر جرثومہ یعنی سیل بذات خود انسان کی شخصیت کا ڈیزائن ہے، جو ہر سیل جو ہے بذات خود جو ہے نا وہ انسان کی شخصیت جو ہے، جو ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کا ڈیزائن ہے، جس میں وہ ایسے ہی بند ہے جیسے کہ بیج کے اندر پورا درخت بند ہو۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قلب جین کی شعوری کیفیت کا نام ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہ جو قلب ہے یہ جین کی شعوری کیفیت کا نام ہے، چونکہ ہر انسان کھربوں جینز کا مجموعہ اور امتزاج ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کھربوں جینز کا مجموعی شعور جو ہے وہ انسانی قلب ہے، جو انسان کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ انسان کی پوری شخصیت جو ہے اس کا مطلب بتاتا ہے اور اس کا مرکز دل ہے۔ جینز کی مثال کمپیوٹر کے سافٹ ویئر سے دی جاتی ہے۔ یہ کہ جین سے ہدایات جسم کو کیسے ملتی ہیں، اس کا تعلق ہارمونز سے ہے۔ یہ کچھ ایسے کیمیکل ہیں جن کا خون کے ذرات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ سارا خون ہارمون سے بھرا پڑا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور یہ بات ایزیلی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ جسم میں ہارمونز کی حیثیت میسنجر کی سی ہے، یہ سارے جسم کی خبریں لے کر قلب سے گزرتے ہیں، دماغ سے ہوتے ہوئے بھی قلب میں واپس آ جاتے ہیں۔ یوں قلب ہارمونز کے GHQ یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے قلب کے معاملات کا ذہن سے بہت گہرا اور ڈیپ ریلیشن اور تعلق ہے۔ ان جدید دریافتوں سے قلب کی اہمیت واضح تر ہوتی جاتی ہے کہ محض یہ خون کے لیے ایک دل جو ہے یا قلب جو ہے یہ محض خون کے لیے ایک میکینیکل پمپ نہیں، بلکہ انسانی شخصیت میں نہایت اہم مقام ہے، بلکہ دماغ کے کام کرنے کا انحصار بھی اور دار و مدار بھی اسی ہارٹ پر ہے، یعنی قلب پر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ثم قصد فرمایا اس آیت کے سٹارٹ میں۔ چونکہ ہارٹ میں ہر آن انسان کے اربوں خلیات خون کی یعنی سیلز خون کی شکل میں گزرتے ہیں، جن میں جینز، ہارمونز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اس لیے دل خود بخود قلب کی نشست گاہ یعنی سیٹ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ میرے لفظوں پر غور کیجیے گا، سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سن لیجیے گا۔ یوں میرے پاس وقت کم ہے وگرنہ میں اس کی تشریح میں جاتا، اور یوں سارے جسم پر دماغ سمیت دل کی حکومت ہے۔ ان دریافتوں کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قلب محض کسی گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، محض گوشت کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی پوری شخصیت کی کتاب ہے، جس کے الفاظ خون میں جینز ہیں۔ یعنی بڑی خوبصورت بات ہے، ان الفاظ کے معنی کا جو میسنجر ہے وہ ہارمونز ہیں، اور اس کی نشست گاہ جو ہے وہ انسان کا ہارٹ ہے۔ انسان کا ہارٹ جو ہے وہ اس کی سیٹ ہے، اس کی نشست گاہ ہے۔ اور اگلی اسی چیز میں ایک چیز اور بیان ہوئی ہے اسی آیت مبارکہ میں کہ خواص سمجھنے کے لیے ایک نئی سمت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا بہت ساری چیزوں کے۔ سائنس نے بھی پچھلے چند سالوں میں اس طرف دیکھنا سٹارٹ کیا ہے۔ فرمایا کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے گرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پتھر جنہیں ہم جمادات میں شمار کرتے ہیں اور بے جان سمجھتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا شعور حاصل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کے خوف سے بعض اوقات اپنی جگہ سے گر بھی جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بے جان سے بے جان چیز تک کے ذرات یعنی ایٹمز اپنے خالق کا شعور رکھتے ہیں، وہ اس کے بنائے ہوئے قوانین کو یاد رکھتے ہیں اور دیے گئے فرائض کی ادائیگی میں ہر دم چوکنا رہتے ہیں۔ یہ نظریہ کہ نیم ایٹمی ذرات یعنی سب ایٹم پارٹیکلز یہ جو ہے یہ اس کی یادداشت ہے، یوں کہہ لیں کہ یہ ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ نیم ایٹمی ذرات کی یادداشت ہے، یعنی یہ 1935 میں پیش کیا گیا تھا، اور 1985 میں پیرس یونیورسٹی میں آلن اسپیکٹ سائنسدان نے تجرباتی طور پر یہ ثابت کیا کہ اگر 2 ذرے کروڑوں میلوں تک بھی علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں، وہ پرانی رفاقت کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ کسی غیر مرئی طاقت
یعنی نہ نظر آنے والی پاور جو ہے اس کے بل بوتے پر جانتے ہیں کہ ان کا دوست ذرہ جو کروڑوں میل دور چلا گیا ہے اور وہ بچھڑ چکا ہے، اس وقت وہ کیا کر رہا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ کائنات اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، اسے سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی ذہنی جست ہے، جس کا باقاعدہ 1935 میں نظریہ پیش کیا گیا، یعنی سب ایٹم پارٹیکلز کا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اس دنیا میں کوئی بے جان اور بے شعور نہیں، بلکہ ہر طرح انسان ایک قلب کا مالک ہے جس سے وہ شعور کی آگاہی رکھتا ہے۔ ویسے ہی ہر ایٹم کا اپنا قلب ہے جس سے وہ قوانین قدرت کا شعور رکھتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے۔ اگر زندگی شعور کا نام ہے تو اس حقیقت کے پیش نظر اپنے اپنے طریقہ سے ہر چیز زندہ ہے۔ درخت ہوں، چاہے وہ مٹی ہو، وہ چرندے ہوں، پرندے ہوں، وہ درندے ہوں، وہ ذرات ہوں، وہ ستارے ہوں، وہ چاند ہو، ہر چیز اپنے طور پر وہ زندہ ہے۔ آج ہمارے علماء اور ہمارے عام علماء سے مراد وہ جو فتنہ گر مولوی ہیں، وہ اس چیز پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کب زندہ ہوتا ہے، کب مرتا ہے، بلکہ کچھ مانتے ہیں کہ زندہ ہے، کچھ مانتے ہیں نہیں زندہ۔ ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ رب کا قرآن کھول کھول کر یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر زندگی شعور کا نام ہے تو اس حقیقت کے پیش نظر اپنے اپنے طریقہ سے ہر چیز زندہ ہے، اور موت کے بعد بکھرے ہوئے اجزاء یادداشت کے برقرار رکھنے کی وجہ سے بآسانی اکٹھے ہو کر دوبارہ زندہ جسم بن سکتے ہیں۔ کاش کہ ہم بھی اپنے رب کی اسی طرح تسبیح کرتے رہیں جس طرح کائنات میں باقی سب چیزیں اپنے رب کی تسبیح کرتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سبھی اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اپنے راستہ میں ہمارے دلوں کو نرم رکھے اور انہیں ہر قسم کی سختی سے بچائے رکھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے پتھروں میں احساس اور شعور دیا ہے، اگرچہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر تم نہیں سمجھتے۔ بلکہ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، یعنی اس کا بھی وہی ترجمہ بنتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جانور وغیرہ اپنی نماز بھی ادا کرتے ہیں، بلکہ بعض اللہ والوں کا کلام بھی سن لیتے ہیں۔ حضور جیسا کہ میں 2-3 مثالیں دے کر اجازت چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں لکڑی روئی، وہ جو ممبر تھا استن حنانہ جسے بولتے ہیں، بخاری شریف میں اس کا باقاعدہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسے خود سے جدا کیا، نیا ممبر بنوا لیا تو اس میں سے رونے کی آواز آتی تھی۔ یہ سائنس کے اس قانون سے آج ہمیں سمجھ آیا، جسے صحابہ کرام نے بھی بچوں کی طرح اسے بلک بلک کر روتے ہوئے سنا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں نے کلمہ پڑا جو کہ ابو جہل نے بھی سنا۔ اللہ، آقا علیہ السلام تو سنتے ہی تھے، ایک کافر نے بھی پتھروں سے کلمہ سنا۔ بکری کے زہر آلودہ گوشت نے حضور علیہ السلام کو اطلاع دی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے گا، میرے اندر ایک یہودیہ عورت نے زہر ڈالا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت چھوڑ دیا، 2 لقمے آپ تناول فرما چکے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے بلانے پر درخت چلے آئے، جیسے کہ علامہ شرف الدین بصری نے لکھا جاء الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ، کہ یا رسول اللہ آپ کے بلانے پر درخت چلا آیا، یا رسول اللہ آپ کے اشارہ کرنے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یا رسول اللہ نطق الحجر آپ کے حکم پر پتھروں نے بولنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ آپ کی عظمت پر قربان جاؤں، آپ ہر جاندار اور بے جان چیز کے نبی بن کر آئے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو پتھروں نے باقاعدہ سلام کیا۔ ایک پہاڑ تھا جس کا آج بھی ہے، جس کا نام ہے شبیر، جبل شبیر۔ اس نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفار ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے آپ میری پشت سے نیچے اتر آئیں تاکہ وہ آپ کو نہ پکڑ سکیں۔ یعنی آقا علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر تھے، پہاڑ کے اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ کافر آپ کو دیکھ کر پکڑ لیں گے اور آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری چوٹی سے نیچے اتریں دوسری طرف تاکہ کفار کے نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ جن کو پتھروں نے بھی غلامی کا حق ادا کیا جن کے ساتھ، کاش آج امتی بھی اپنے نبی کی غلامی کا حق ادا کرے۔ مگر ہمیں تو یہ جو نئے سیانے مفکرین بنے پھرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرتے نہیں تھکتے، نعوذ باللہ، ہمیں ان کو سننے سے ہی فرصت نہیں۔ آج ہم پیغمبر کی ذات کو اپنی ناقص عقل جو ہے اس پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہماری عقل تو شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کبھی بھی نبی علیہ السلام کی ذات کو اپنی عقل کے مطابق پرکھنے کی کوشش مت
کریں بلکہ آمنا و صدقنا اپنی زبان پر جاری کر لیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے احد کے بارے فرمایا تھا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا قرآن کریم بارہا فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کفار کی کھالیں اور ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے۔ لہٰذا اس کی خوبصورت تفسیر اور بھی کافی لمبی ہے، مگر میں یہیں پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس نے جو بھی آقا علیہ السلام کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں ہمیں چاہیے ہم انہیں مانیں، اور جب بھی کوئی انسان اپنے نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اعتراض والی بات کرتا ہے اسے فوری ریجیکٹ کر دیں، اسے کسی صورت نہ مانیں اور صرف وہی مانیں جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ اور قرآن و حدیث میں ایک آیت کا ایک جز یا جملہ بھی ایسا نہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کی گئی ہو، خدا نخواستہ، بلکہ قرآن تو اترا ہی اس لیے ہے تاکہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کا اظہار کیا جائے، اور قرآن تو اترا ہی اس لیے ہے، دیگر پہلی کتابیں بھی آقا علیہ السلام کی عظمتیں ہی بیان کرتی رہی ہیں، اور قرآن بھی عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک زندہ مثال اور کتاب ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں، ان کی زلفوں کے تصور میں رہا کریں، آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، قرآن سنیں اور پڑھیں، اور آقا علیہ السلام کے زمانے میں چلے جایا کریں، اور زمانے میں جا کر پھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کریں۔ اس سے دل کی آنکھیں کھلیں گی اور شیطان کا تسلط ٹوٹے گا، اور آقا علیہ السلام سے لامحدود محبت ہوگی، اور محبت مصطفیٰ علیہ السلام ہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر ہمیں یہ مل گئی تو سمجھیں کامیاب ٹھہرے، اور خدا نخواستہ اگر ہمارے ہاتھ سے یہ چھوٹ گئی تو پھر کوئی مرضی عمل کر لیں، سب زیرو ہے، سب خاک ہے۔ اللہ تعالی ہمارا جینا مرنا محبت مصطفیٰ علیہ السلام میں کرے، اور ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ رحمت کا سایہ نصیب کرے، آمین۔ تھوڑا سا لمبا کلپ ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔